الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج کے پارے کا چند آیتوں کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہدایت انسان کو ملتی ہے تو یہ بڑی قیمتی ہے۔ اگر ہمیں اللہ رب العالمین کی توحید ملی ہے، اس کی صحیح معرفت اگر ہم نے حاصل کی ہے، اگر ہم نے صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو اپنے اوپر واجب کیا ہے، تو اس میں ذرہ برابر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کا سلیکشن ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو قبول کیا ہے، پسند کیا ہے۔ ورنہ معاملہ یہ ہے، ایمان کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ہم لوگوں کی جانب فرشتوں کو نازل کر دیتے، مردے قبروں میں سے نکل کر ان سے باتیں کرنے لگ جاتے، اور جتنی بھی موجود چیزیں ہیں ہم سب کو لا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، مگر جسے اللہ رب العالمین ایمان کی توفیق دینا چاہے۔ تو اگر یہ ہدایت ملی ہے، بے پناہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے اس احسان کا جتنا شکر ہم اور آپ ادا کریں بہت کم ہے۔ بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی باتیں، اللہ کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کمپلیٹ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یا تو خبریں بیان کی، یا تو اللہ رب العالمین نے اوامر کو، حکم کو بیان کیا ہے۔ جو کام انسانوں کے حق میں بہتر ہے اس کا حکم دیا، اور جو کام انسانوں کے حق میں نقصان دہ ہے، ان کو نقصان پہنچانے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان تمام کاموں سے روک دیا ہے۔ تو جتنی بھی خبریں ہیں سب سچی ہے، اور جتنے بھی اوامر حکم ہیں وہ سب کے سب انصاف پر مبنی ہے اور مکمل ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی قانون بنتے ہیں اس میں ہر سال ترمیم کی جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ اصول و قوانین نافذ کیے قرآن کے ذریعے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادمار میں وہی تھے، اور آج بھی وہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک بھی وہ قائم و دائم رہیں گے۔ بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کثرت اور قلت کے اعتبار سے حق اور باطل کی پہچان نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں اتنے لوگ فلاں بات کو ماننے والے زیادہ ہیں، اور اس بات کو کم لوگ ماننے والے ہیں، تو اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حق اور باطل پر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے فرمایا وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر آپ اکثریت کی پیروی کرو گے تو یہ اکثریت آپ کو اللہ رب العالمین کے راستے سے گمراہ کر دے۔ تو کوئی یہ نہ کہے تراویح کا مسئلہ ہے، تم 8 پڑھتے ہو، ہم 20 پڑھتے ہیں، ارے پورے ہمارے شہر کی تمام مساجدوں میں 20 ادا ہوتی ہے، تم 8 پڑھتے ہو، تمہاری ایک مسجد ہے، تو 1 اور 1000 سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دلیل سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور لوگوں کے پاس اپنے اقوال ہیں، ضعیف احادیث ہیں، یا شخصیات کے اقوال ہیں جس کی بنیاد پر اکثریت عمل کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اتحاد کا فارمولہ بتایا کہ اتحاد چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو سیدھا جنت کی اور تم کو لے کے جاتا ہے، لہذا اس راستے کی پیروی کرو، مختلف راستوں کو نہ اپناؤ، ورنہ مختلف راستے تم کو گمراہ کر دیں گے، اور سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین تمہیں وصیت کرتا ہے اگر تم صحیح معنی میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو۔ تو اتحاد کس میں ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سب مل کر صرف وہی بات مانیں گے جو اللہ رب العالمین کے کلام میں ہے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہے، تو اتحاد ممکن ہے۔ بعد اللہ رب العالمین نے مشرکین کے ایک بے انصاف، ناانصافی پر مبنی ایک عمل کو بیان کیا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ زمین کی پیداوار کا جو حصہ ہوتا تھا، جو چوپائے ہوتے تھے، اس کے 2 حصے کرتے تھے، کہتے یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ دوسرا حصہ ہمارے معبودوں کے لیے ہے، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا اسے وہ مہمانوں پر،
مسکینوں پر، فقیروں پر خرچ کرتے تھے، اور جو معبودوں کا حصہ ہوتا تھا وہ اس مال کو مجاوروں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جو اللہ کا حصہ کھیتی میں ہوتا تھا وہ زیادہ بڑھ کے آتا تھا، اور جو معبودوں کا حصہ تھا وہ کم ہو جاتا تھا۔ تو یہاں پر یہ ناانصافی کرتے تھے کہ اللہ کا جو حصہ ہوتا تھا اس کو لے لیتے تھے، کہتے اللہ کو کیا ضرورت ہے، اور اسے مجاوروں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اور کبھی جب اللہ کا حصہ کم ہوتا تھا اور ان کا حصہ بڑھ کر آتا تھا تو پھر وہ اپنا حصہ اللہ رب العالمین کے حصے میں شامل نہیں کرتے۔ یہ ان کی ناانصافی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کا حصہ تو لے لیتے ہو، لیکن جب اللہ کا حصہ لینے کی بات آتی ہے تو اللہ پاک تو اس کا حصہ نہیں پہنچتا ہے۔ یہ کیسی ناانصافی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ آج یہی معاملہ اولیاء اللہ کے نام پر لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، سب کچھ ہے، وہ کہاں خرچ کرتے ہیں یا کس کے نام پر خرچ کرتے ہیں؟ جو غیر اللہ ہے یا جن کو اللہ رب العالمین کے علاوہ لوگ معبود مانتے ہیں، نفع نقصان کا مال نہیں سمجھتے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس ناانصافی کو بیان کیا ہے۔ اور ایک آخری بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں ولی کو مان لیجیے، فلاں کی بیعت کر لیجیے، فلاں کا دامن تھام لیجیے، تم نجات پا جاؤ گے، پھر چاہے کچھ بھی کرو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید میں، اور جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احادیث مبارکہ کے ذریعے سمجھایا ہے، سکھایا ہے، تم اس پر ایمان لاؤ، اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ مختلف ولیوں کی پیروی نہ۔ مشرک مکہ یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی بات بھی مانتے تھے اور نجومی کاہن ان کی بات بھی مانتے تھے، بلکہ ایسا مانتے تھے کہ ان کے مطابق وہ حرام اور حلال کا فیصلہ بھی کیا کرتے تھے۔ اور ایک آخری بات یاد رہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ کی آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی واضح نشانیاں آیتیں ہونے کے باوجود میں انکار کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور کب تک داخل نہیں کیا جائے گا؟ جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل نہ ہو جائے۔ یہاں تعلیق بالمحال یعنی ایسی مثال بیان کی جو ناممکن ہے کہ ایک سوئی کا ناکا ہے اور ایک بھاری بھرکم اونٹ جو ایک جسامت کے ساتھ ہوتا ہے، کیا وہ ایک باریک سوئی کے سوراخ کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی معاملہ ایسے لوگوں کا ہے جن کے سامنے اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو، آیتوں کو بیان کیا جاتا ہے، وہ اس کو جھٹلاتے ہیں تکبر کی بنیاد پر، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے قیام کو، صیام کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے یہاں جمع ہونے کی وجہ سے ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہم سب کا نام ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔